السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عبدالرشید ساجد کی طرف سے لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ آج 10 محرم الحرام ہے۔ اسی مناسبت سے چند واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ محرم الحرام میں یوں تو بہت سے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں 3 اہم تاریخی واقعات وہ پیش کروں گا جس کو پوری امت جانتی ہے، اور 2 واقعات وہ پیش کروں گا جو آپ کے علم میں ہونے چاہیے، جو لوگوں کے علم میں بہت کم ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ایک غلام قوم کو آزادی عطا فرمائی۔ وہ غلام قوم بنی اسرائیل تھی، اور فرعون اور اس کی قبطی قوم کی ماتحتی میں، غلامی میں وہ قوم تھی اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دینا چاہی تو ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نبی بھیجا جس کو اللہ نے فرعون کی گود میں پالا، اور اس نے جوان ہو کے ہجرت اختیار کی۔ ہجرت بھی اس وجہ سے کہ وہ اپنے معاشرے میں ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اس وجہ سے وہ وطن چھوڑ کے مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، بکریاں چرائیں، واپس لوٹے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا تاج پہنایا وادی طویٰ میں، اور حکم صادر فرمایا کہ آپ جائیں، جس ظلم و زیادتی سے آپ بچنا چاہتے تھے اور بچ کے دوڑے ہیں، اس ظلم کے خاتمے کے لیے آواز بلند کریں، اور وقت کے سب سے ظالم فرعون کو جا کے میری طرف دعوت دیں۔ باز نہ آئے تو اس سے بحث کریں۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان کی معاونت کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ کر دیا تھا۔ دونوں بھائیوں نے فرعون کے سامنے کلمہ حق کہا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حاکم، کوئی بھی رب، کوئی بھی مالک، کوئی بھی فرمانروا نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو حکومت ہے یہ امانت ہے، تم رب کی بندگی اختیار کرو اور بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، اور بنی اسرائیل کو اپنی چنگل سے آزادی دے دو۔ فرعون متکبر تھا، اس نے کہا میں ہی رب اعلیٰ ہوں، تم کون ہوتے ہو کسی اور رب کی دعوت دینے والے۔ ایک لمبا عرصہ جد و جہد رہی، اللہ تعالیٰ نے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مختلف نشانیاں، آیات، عذاب بھیجے، اور ان کو سمجھانے کے لیے ظالم متکبر فرعون کو، لیکن نہ فرعون سمجھا، نہ اس کے وزراء، امیر لوگ اور کابینہ سمجھی، اور نہ ہی اس کی قوم اور برادری اور پارٹی کو کوئی ہوش آیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ یہاں نہیں ٹھہریں گے، اپنے ماننے والوں کو، عقیدت مندوں کو، پسے ہوئے غلاموں کو یہاں سے رات ہی رات لے کے نکل جاؤ، میں آپ کی حفاظت فرماؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور دریا کے کنارے تک پہنچے۔ پیچھے فرعون کو بھی ہوش آیا کہ جو ہماری غلام قوم تھی وہ تو یہاں سے فرار ہو گئی ہے۔ اس نے تعاقب کیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے دریا دیکھا، اور اس کی قوم نے دیکھا کہ پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا ہے۔ اب پیچھے مڑیں تو تب موت، آگے جائیں تو تب موت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے آئے ہیں، وہی آگے راستے بھی آسان فرما دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دریا میں اپنی لاٹھی ماریں جو میں نے آپ کو معجزے کے طور پر دی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی ماری، دریا نے راستہ دے دیا، خشک ہو گیا، پانی دائیں بائیں تو حرکت میں تھا لیکن ان کے لیے صاف راستہ بنا دیا۔ قوم سمیت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ تعاقب میں جب فرعون پہنچا ہے اپنی فوج اور سپاہ سمیت، تو دیکھا کہ راستہ ہے۔ جیسے ہی وہ راستے پہ چلا ہے دریا میں، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کی لہروں کو حکم دیا کہ مل جاؤ اور اپنی فطرت کے مطابق چلو۔ چنانچہ پانی کی لہریں ملیں
اور فرعون اپنی قوم سمیت ڈوب گیا۔ یہ جو آزادی ملی تھی، یہ 10 محرم الحرام کو اس قوم کو ملی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مکہ سے ہجرت کر کے اپنے ساتھیوں سمیت جب مدینہ پہنچے ہیں، جس کا پرانا نام یثرب ہے، وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں 10 کا؟ کہنے لگے کہ ہمیں اس دن آزادی ملی تھی، تو یوم آزادی کو یوں ہم مناتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس خوشی کو منانے کا تو زیادہ ہمیں حق ہے، ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر بالکل قائم و دائم ہیں اور اسی کے تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، رب کائنات کی توحید بیان کرتے ہیں، لوگوں کو راہ راست پہ لاتے ہیں، لہٰذا ہم اس دن کا روزہ ضرور رکھیں گے۔ ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 9 کا روزہ بھی ساتھ میں لاؤں گا، یا 11 محرم کا ملا کے ہم 2 روزے رکھا کریں گے، تم ایک رکھتے ہو، تاکہ ہم اور تم الگ ملت کے طور پر جانے جائیں۔ تو یہ ہے 10 محرم الحرام کا پہلا سبق آموز واقعہ، اور اس میں سبق یہ ہے کہ آپ غلامی سے نکلیں اور آزادی کی جد و جہد کریں۔ اللہ رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور راستے آسان کر دے گا، بشرطے کہ تم کوشش کرو اور نیت خالص رکھو اور شکر ادا کرو اگر کوئی نعمت آزادی کی مل جائے۔ دوسرا اہم واقعہ تاریخ اسلامی میں یہ پیش آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دن شہید کیا گیا۔ کیوں شہید کیا گیا؟ کہ وہ مکہ سے چلے اور کوفہ کی طرف آئے۔ مقصد یہ تھا کہ میں وقت کے یزید کو سمجھاؤں گا کہ جو طریقہ حکمرانی کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار کیا ہے، اور جو طریقہ ابو بکر و عمر عثمان و علی نے رضی اللہ تعالی عنہم نے اختیار کیا ہے، کہ وہ قوم پر مسلط نہیں ہوئے بلکہ ان کی رائے سے آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مامور من اللہ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قوم نے چنا، اعتماد دیا، اسی طرح عمر و عثمان و علی کو بھی قوم نے چنا، تو تم زبردستی ووٹ لے کر اس کرسی پر براجمان ہو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات ان کو پسند نہ آئی اور ان کو کربلا کے میدان میں خاندان سمیت شہید کر دیا گیا، جس کا غم آج تک امت مسلمہ مناتی ہے، کرتی ہے۔ اور غم منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا ہے، ہجرت کی ہے اور استقامت اختیار کی ہے، وہی بات، وہی قول، وہی حق ہم کہیں اور اس پر چلیں۔ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے نہیں چلے کہ یزید نے اس کو اور ابن زیاد نے قتل کروایا تھا، نہیں، وہ تو اس لیے، وہ تو زندہ تھے، وہ چلے تھے اس کی غلط پالیسیوں کو روکنے کے لیے اور اس کا انکار کرنے کے لیے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا اگر اللہ کے حبیب اور خلفائے راشدین کی منہج کے مطابق آپ حکمرانی نہیں کرتے ہیں، وگرنہ آپ کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس پہلو کو لے کے چلیں، اور یہی اس جامع شہادت کی شکر گزاری ہوگی، یہی تائید ہوگی، اور یہی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم روئیں پیٹیں اور ظالموں کے ساتھ چلتے رہیں۔ ظالموں کے ساتھ چلنا یہ حسینیت نہیں ہے، حسینیت ہے ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جانا اور قوم کو آزادی دینا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان تاریخی واقعات کو اسی انداز سے لینا چاہیے۔ اور ان کے درمیان کا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذرا پہلے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ بھی محرم الحرام کی 1 تاریخ کو کیا گیا، کہ آپ 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پہ حکمران تھے، روم اور ایران تھر تھر کانپ رہے تھے، بلکہ مطیع ہونے کے قریب تھے، اور آپ علیہ السلام نے عدل کی مثال قائم کی۔ ایک دفعہ روم نے اپنے کرندے کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ مدینہ میں جو مسلمان ہے حکمران، اس کی طاقت کا راز کیا ہے۔
وہ جب مدینہ میں آئے اور پوچھا تمہارا حکمران کدھر ہے، تو لوگوں نے کہا کہ فلاں درخت کے نیچے وہ لیٹا ہوا ہے۔ تو یہ کارندہ، یہ فرستادہ اس کی تلاش میں اس درخت کے نیچے آیا، تو مسلمانوں کا حکمران 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کا وی آئی پی سٹائل یہ ہے کہ زمین پہ سوئے ہوئے ہیں اور اینٹ کا سرانہ ہے درخت کے نیچے، کوئی ساتھ باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، لوگ اپنے مزے سے اپنے کاروبار اور دھندے میں اور آرام میں مصروف ہیں، اور خلیفہ وقت اپنے اس سرکاری بستر پہ جو اللہ نے اس کو فراہم کیا اس پہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس پر پتہ اس رومی نے کیا کہا؟ اس نے بڑے تاریخ ساز الفاظ کہے، اور جس کو آج سارے غیر مسلم مانتے ہیں اور مسلمان بھی اس کو الاپتے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا عدلتا امنتا و نمتا یا عمر، اے عمر آپ نے عدل کیا اور آپ نے امن اور سلامتی پائی اور آپ سکون سے سو رہے ہیں۔ جو لوگ عدل کرتے ہیں ان کو سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے ظالموں کو، وہ کئی پردے اپنے اندر حائل رکھتے ہیں اور عام آدمی اس سے ملنے کا خیال تک نہیں کر سکتا۔ تو اس خلیفہ وقت کو شہید کیا گیا 1 محرم الحرام کو۔ کس نے کیا؟ ابو لؤلؤ بن فیروز نے کیا۔ وہ ایک ترکھان لوہار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ مجھے ایک چکی بنا کے دو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کے 2 پارٹ ہوں گے۔ دل میں اس کے بغض تھا۔ جب یہ بات کہی تو آپ کے ساتھ جو ساتھی موجود تھے حضرت عمر کے، انہوں نے کہا کہ حضرت اس نے تو آپ کو لگتا ہے دھمکی دی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ مطمئن رہیں۔ خیر اس ابو لؤلؤ بن فیروز نے چکی کیا بنانی تھی، وہ 2 دھاری خنجر بنا کے لایا، اور عین اس وقت کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرما رہے تھے، وہ آیا اور اس نے 2 دھاری خنجر سے آپ پر فار کیے، پیٹ چاک کر دیا اور بھی لوگوں کو زخمی کرتے ہوئے فرار ہو گیا۔ تو یہ جو حکومت عادلانہ تھی، اس کو ختم کرنے والے دہشت گرد، ان کی مذمت ہونی چاہیے، اور جو بھی عادل حکمران ہو، کسی بھی دور میں عدل کرنے والا ہو، جو لوگ ان کا حق ان کو نہیں دیتے، عدل کے مطابق اس کو نہیں رہنے جینے بسنے دیتے، ان کے خلاف آواز اٹھانا، یہ شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اصل قدر ہے۔ اور اس ایسے دن کو بہترین سچے فیصلے کر کے منانا چاہیے، چاہے آپ خاندان کا فیصلہ کر رہے ہوں، چاہے آپ گاؤں کا فیصلہ کر رہے ہیں، شہر کا قضیہ حل کر رہے ہیں، ریاستوں کا قضیہ حل کر رہے ہیں، تو جھگڑے نمٹاؤ، کیس صاف کرو، یوم شہادت عمر یوں مناؤ۔ یہ تھے 3 واقعات محرم الحرام کے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے۔